ایسے سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بے اولاد عورت کی کہانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بہادر اور نیک بندے تھے۔ آپ کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا تھا۔ لقب کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ باتیں کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا، جس جگہ کو کوہ طور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا یہ صرف آپ کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو ایک عورت نظر آئی جو کہ بہت رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کا دل ویسے بھی بہت نرم تھا اور عورتوں کو دیکھ کر آپ بھی غمگین ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا تو اس عورت سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا، تو پھر اس عورت نے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے، لوگ اسے بانجھ کہتے ہیں۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دریافت کریں کہ اسے کبھی اولاد ہوگی یا نہیں۔ وہ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو یقین دلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے کی بات ضرور کریں گے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سے کوہ طور کی طرف چل دیے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دوران اس عورت کا معاملہ بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس عورت کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اسے کبھی کوئی اولاد نہیں ہوگی، اور عورت کو چاہیے کہ اس پر جو آزمائش آئی ہے اس پر صبر کرے۔ آپ علیہ السلام سے یہ سن کر خود بھی غمگین ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹے تو اس عورت کو اسی جگہ بیٹھا ہوا پایا جو کہ آپ علیہ السلام کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس عورت کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنایا تو وہ عورت بہت غمگین ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، اسی لیے وہ صبر سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرما دے، جسے چاہے بیٹے، اور جسے چاہے دونوں ہی عطا فرما دے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کو بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن اس عورت کے گھر کے پاس ایک درویش روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ عورت کے کان میں جب اس درویش کی صدا پڑی تو اسے رکنے کو کہا اور کچھ دیر کے بعد اس کے لیے روٹی لے کر آ گئی اور اس درویش کو روٹی دے دی۔ یہ دیکھ کر درویش بہت خوش ہوا۔ درویش نے اس عورت کو اولاد ہونے کی دعا دی اور اللہ تعالیٰ نے اس درویش کی دعا قبول کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ اس بات کی خبر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو وہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں بتایا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اسے اولاد ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پر گئے اور اس عورت کے معاملے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں نے تجھ سے پوچھا تھا عورت کو اولاد ہوگی یا نہیں، تو نے فرمایا تھا کہ اولاد اس کی مقدر میں نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اسے اولاد ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو انسان کا گوشت لانے کو کہا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کو کسی چیز کا حکم دیا کرتا تھا تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا کرتا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی اس شرط کو بھی کوئی سوال نہیں کیا۔ بستی میں جا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ بستی والوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بہت عجیب لگا اور سب کے دلوں میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ یہاں خون نہ ہونے لگے۔ جب کوئی بھی اپنا گوشت دینے کو راضی نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خالی پلیٹ لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر واپس جانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام راستے میں ہی تھے کہ انہیں راستے میں ایک درویش بیٹھا ہوا ملا۔ درویش کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ درویش کی زبان پر بس اللہ تعالیٰ کا ہی نام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس گئے اور اسے اللہ کا حکم سنایا تو درویش نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور بنا کوئی سوال کیے اپنا بازو آپ علیہ السلام کی طرف کر دیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام اس درویش کا گوشت لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گردن کا گوشت منگایا ہوگا، اور پھر اس نے اپنی گردن سے گوشت کاٹ کر آپ علیہ السلام کی پلیٹ میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کوہی طور کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے۔ اس درویش نے آپ کو پھر سے روک لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سینے کا گوشت مانگا ہو، اور پھر اس نے اپنے سینے کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا، اور پھر اس درویش نے اپنے جسم کے ہر جگہ کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر گوشت سے بھری ہوئی پلیٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گوشت کس نے دیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے، اور اس عشق کی حد تو دیکھو کہ اس نے اپنی تکلیف کا نہ سوچا، اس نے میری رضا اور خوشی کی خاطر اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دی۔ اے موسیٰ، اب تم مجھے خود بتاؤ کہ جو میرا بندہ میرے عشق میں خود کو بے وفا اور اس سے کوئی سوال کرے اور وہ مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کیسے قبول نہ کروں گا؟ اے موسیٰ، یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے حوالے سے سوال کیا تھا۔ میرے ایک نیک بندے نے ہی اس عورت کے لیے اولاد کی دعا کی تھی، تو بھلا میں کیسے اس کی حاجت پوری نہیں کر سکتا؟ بس یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کی قسمت میں لکھے کو پلٹ دیا۔ جو بندے میری خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، میں ان کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کر بہت حیران اور خوش بھی ہوئے۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ لائک اور شیئر کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ہمارے چینل پر ایسے سچے قصے سننے کے لیے آپ کو ملتے رہیں گے۔ ہم آپ سے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم۔